جو اسپینسر نے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ جو ہومن جینیس کنڈیشن ہے جو کہ سٹارٹ کے اندر ہمارے پاس انسٹیبل ہوتی ہے، افیکٹو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ ایک وائرس ہے، اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے سروائیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سملرلی ایک ہوموجینس کنڈیشن ہے کسی بھی سیل کی، کسی بھی لائف کی، وہ سٹارٹ کے اندر کیا ہے، انسٹیبل ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اندر چینجز آنے کی وجہ سے جب وہ ہیٹروجینیس ہو جاتی ہے، اس کے اندر ڈفرنس آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک اسٹیبل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے جو مائٹوسس میوسس آپ نے پڑھا ہوگا بایو کے اندر، یا جو پروڈکشن پروسیس ہے انسان کا، اس کے اندر جو ہارمونک کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کیسے وہ ایک لائف کو جنریٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ اسپینسر نے اس ٹائم پہ پروپوز کیا تھا. اسپینسر لاسٹ ایئر واز characterized by a collapse of his initial optimism, replaced instead of pessimism regarding the future of mankind. ایک اور آئیڈیا اس نے دیا پیسمزم کا، جو کہ انسان کی فیوچر کے بارے میں اس نے بتایا. These are some theories. ابھی ہم اس کی کنٹریبیوشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے بتایا کہ انسان کا سروائیول کیا ہے، یا انسان کا جو فیوچر ہے وہ کس پہ بیس کرتا ہے، جس کو اس نے پیسمزم کا نام دیا. آپٹیمزم کی تھیوری بعد میں اس نے پیش کی. He died in 1903 in London and he was buried near to the Karl Marx. اچھا، اسپینسر کی جو مین تھیوری تھی وہ ہے کیا؟ Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion, during which matter passes from an indefinite incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity, and during which the retained motion undergoes a parallel transformation. اس کو ہم سمپل ورڈز میں خود ڈیفائن کرتے ہیں یہاں پہ. اب ہے کیا آرگینک انالیسس جو اسپینسر نے دیا تھا، اس کی جو تھیوری تھی کہ both societies and organism grow during most of their existence, baby to adult, town to city. اس کے مطابق جو آرگینک انالیسس ہے انسان کے بارے میں اس نے جو چیز پروپوز کی وہ یہ تھی کہ سٹارٹ کے اندر جو سوسائٹی ہوتی ہے یا ایک انڈیویجول ہوتا ہے، ان دونوں کی جو ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ ایک سے سٹارٹ ہو کے پھر آگے وہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے، ایک سے سٹارٹ ہو کے آگے انکریز ہوتی ہے، پھر وہ سوسائٹی بنتی ہے. فار ایگزامپل سوسائٹی کے اندر کتنے لوگ، اگر 5 لوگ رہ رہے ہیں تو پہلے وہ ایک بندہ ہوگا، ایک سے فیملی ہے، فیملی کے اندر ایک سے 2 ہوگے، ٹھیک ہے، 2 سے پھر آگے ان کی جو آف سپرنگز ہیں وہ کیا ہے، ان کی سوسائٹی ایک بنا دیں گی. ٹھیک ہے، تو سملرلی آپ کی جو سوسائٹی ہے اسی طرح آپ کے آرگنزمز ہیں، وہاں کی جو پروڈکشن ہے وہ ایک سے یا سیم سے آگے فردر اس کو کریٹ کیا جاتا ہے. ایز دے گرو دے بیکم انکریزنگلی کمپلیکس، اور جیسے جیسے وہ بڑھتے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کمپلیکس ہوتے جاتے ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا جاتا ہے. The progressive differentiation of structure is also accompanied by the progressive differentiation of the function. کسی چیز کے بارے میں اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیسے ڈفرنٹ ہوگا، یہ ڈیفائن کرے گا اس کا فنکشن. فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں، جس طرح ہم نے سوسائٹی کے بارے میں پڑھا تھا، سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک خاص مقصد کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ان کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوسائٹی کے اندر ڈفرنٹ جو اسٹرکچر ہے وہ کیسے ڈیفائن ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کا اسٹرکچر الگ ہے، ایک سوسائٹی کا اسٹرکچر الگ ہے، ان کا آپس میں ڈفرینسیشن کیسے ہوگی ریگارڈنگ دیئر فنکشن. ٹھیک ہے، ایک سوسائٹی کام کر رہی ہے ویلفیئر کے لیے، ایک سوسائٹی کام کر رہی ہے سپورٹس کے لیے، تو جو ان کا فنکشن ہوگا، جو ان کا کام کرنا ہوگا، وہ ان کو ڈفرینشیٹ کرے گا ایک دوسرے سے. سمجھ آ گئی؟ پہلے کیا تھا، ایک انڈیویجول ہوتا ہے جس سے آگے فردر آپ کیا کرتے ہو، فردر پروڈکشن ہوتی ہے، آگے سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور اب جو سوسائٹیز ہیں ان کے سوسائٹی کا آپس میں ڈفرنس کہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے ان کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھ کے ان کا اسٹرکچر بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ڈفرنٹ سوسائٹیز ہے، ایک سوسائٹی الگ کام کر رہی ہے اور ایک سوسائٹی الگ کام کر رہی ہے، یہ کیا ہوگا، ان کا اسٹرکچر ڈیفائن کرے گا. The part of an organism from a concrete whole, whereas different areas of society and free are and relatively dispersed. جو پارٹ آف آرگنزمز ہے وہ ایز اے ہول بھی
اور ایز این انڈیویجول بھی کام کر سکتے ہیں. The nature of social evolution. Societies move from simple structure to various level of compound structures. سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ پہلے سمپل سوسائٹی ہے، پھر آگے چل کے اس سے آگے کمپاؤنڈ سٹرکچرز بنتے ہیں. پہلے کیا ہے؟ فار ایگزامپل سمپل کنسسٹ آف سیپریٹ فیملیز. ایولیوشن کے اندر سمپل میں کیا تھا کہ آپ کی جو سٹرکچر ہے وہاں پہ ڈفرینٹ فیملیز ہیں، سیپریٹ فیملیز ہیں. ٹھیک ہے. کمپاؤنڈ کیا ہے؟ کنسسٹ آف فیملیز آرگنائزڈ انٹو کلینز. ٹھیک ہے، کہ ایک خاص جگہ پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، ڈفرینٹ جو سوسائٹی جس کو آپ محلے کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں محلے میں رہے ہیں. ٹھیک ہے. دین ڈبلی کمپاؤنڈ، ان کو فردر آگے کمپاؤنڈ کیسے ہوں گے، کمبائن کیسے ہوں گے؟ کلینز آر آرگنائزڈ انٹو ٹرائبس. ٹھیک ہے، ان محلوں سے یا علاقے سے کیا بنتا ہے؟ آگے آپ کا قبیلہ بنتا ہے. ٹرائبلی کمپاؤنڈ، ٹرائبز آر فردر آرگنائزڈ انٹو نیشنز. تو ٹرائب سے آگے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نیشنز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا؟ سمپل ہے، کچھ ڈفرینٹ فیملیز ہیں اور آپ کی ایک سمپل سوسائٹی ہوگی. کمپاؤنڈ کیا ہو گیا؟ کمپاؤنڈ میں یہ ہے کہ آپ کی سمپل جو آپ کی فیملیز تھیں، ڈفرینٹ فیملیز combine together to form clans. ٹھیک ہے. پھر ڈفرینٹ clans they combine together to form tribes. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو tribes ہیں ڈفرینٹ، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے انہوں نے کیا بنایا؟ they form a nation. Thus an increase in size of society result in increase in structure, which in turn produce difference in power and roles of members. Different members or group of members also start to play different specialized roles. سوسائٹی ہوتی ہے، ہم نے جیسے ڈسکس کیا سمپل سوسائٹی ہے، سمپل کے بعد آگے کمپاؤنڈ آ گئی، کمپاؤنڈ کے بعد ڈبل کمپاؤنڈ آ گئی، ڈبل سے آگے ڈبل کمپاؤنڈ کے بعد ہمارے پاس آ گیا ٹریبلی کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے. اب سمپل سوسائٹی جب ڈفرینٹ فیملیز تھیں، انہوں نے کمبائن ٹوگیدر ٹو فارم اے کمپلیکس یا کمپاؤنڈ سوسائٹی. ٹھیک ہے. جیسے جیسے آپ کی سوسائٹی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے، تو ویسے ویسے آپ کی سوسائٹی کا اسٹرکچر چینج ہوتا جا رہا ہے. ہم نے پہلے بھی ابھی ڈسکس کیا ہے کہ اسٹرکچر کو کیا چیز ڈیفائن کرے گی؟ آپ کی سوسائٹی کا فنکشن. فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ فیملیز ہیں. ٹھیک ہے. وہ فیملیز کا ایک ایک الگ اسٹرکچر ہے. اب جیسے وہ فیملیز زیادہ کمبائن ہوں گی، وہ کلینز بنائیں گی یا ٹرائب بن کے جب وہ نیشن بنے گا، اب ایک نیشن کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوں گی. اب ان سوسائٹیز کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ آن دا بیسس آف دیئر فنکشن. فار ایگزامپل ایک سوسائٹی ہے وہ ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے، ایک سوسائٹی ہے بلڈ ڈونیشن کے لیے کام کر رہی ہے، ایک سوسائٹی ہے کلائمیٹ کے اوپر کام کر رہی ہے، ایک سوسائٹی ہے وہ پور پیپل کے اوپر کام کر رہی ہے، ایک سوسائٹی ہے وہ انمپلائمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. اب ہر سوسائٹی جو بنی ہوئی ہے اس نیشن کے اندر، وہ اپنے رول سے، اپنے فنکشن سے اپنے آپ کو کیا کرے گی؟ ڈیفائن کرے گی. There is a movement from military to an industrial society. ٹھیک ہے. اب ایک موومنٹ تھی military to industrial society. At the beginning, society is characterized by the compulsory cooperation of its members. The military society. Military society کیا ہوتی ہے؟ کہ جہاں پہ سوسائٹی کے اندر ہر بندے کا رہنے والا ایک دوسرے کے ساتھ اس کی جو کوپریشن ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ مسٹ ہے. دیٹ از کمپلسری. کہ سوسائٹی کے اندر رہنے والا ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ لازمی کیا کرے گا؟ کوپریٹ کرے گا. دیٹ از کالڈ ایز ملٹری سوسائٹی. The industrial society is characterized by the voluntary cooperation of its members. اب انڈسٹریل سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر رہنے والے جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں، انہوں نے ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انڈسٹریل سمجھ آ گیا. ملٹری کیا تھا؟ کہ ان کا کمپلسری ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے. انڈسٹریل کا کیا ہوتا ہے؟ انڈسٹریل کے اندر یہ ہے کہ ان کی والنٹری کوآپریشن ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اپنی چوائس پہ. اگر وہ کوآپریٹ ادر ممبرس کے ساتھ کرنا چاہیں تو وہ کرتے ہیں. دی ہائیسٹ آرڈر از کالڈ ایز دا ایتھیکل اسٹیٹ ویئر کامن ریسورسز may be used to perfect the human character. ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس ہائیسٹ آرڈر ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایتھیکل اسٹیٹ ہوتی ہے. جہاں پہ رہنے والے جو سوسائٹی کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ کامن ریسورسز ہوتے ہیں. ان کو کامن ریسورسز کو یوز کر کے ہر ایک بندے کے بارے میں، اس کی بہتری کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. ٹو پرفیکٹ دا ہیومن کریکٹر، کس کا کیا کام ہے، اس کی بہتری کس میں ہے، اس کا ہمیں کس میں بتایا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اگر ہمارے پاس جو کامن ریسورسز ہیں ان کو ایفیشینٹلی یوز کر کے. ٹھیک ہے. اٹ از کالڈ ایز ایتھیکل اسٹیٹ.